اس پوری تاریخ میں سب سے زیادہ واقعات، بڑے بڑے واقعات رمضان میں ہوئے۔ اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا رمضان میں، رمضان میں ہی قرآن نازل ہونا شروع ہوا، رمضان میں ہی شب قدر ہے۔ ایک تو روزہ ہے، روزہ الگ چیز ہے، ایک رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ بذات خود بہت قیمتی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نہ جانے کتنی چیزیں ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ شانہ کہتا ہے کیا صاحب یہ آپ لوگوں کے لیے سیزن ہے، بالکل ایسے جیسے کہ باغ والوں کا سیزن ہوتا ہے، ہوٹل والوں کا سیزن ہوتا ہے، ٹورزم والوں کا سیزن ہوتا ہے، دکان والوں کا بھی سیزن ہوتا ہے، اور زمین والوں کا بھی سیزن ہوتا ہے۔ ایمان والوں کا سیزن رمضان ہے۔ اس رمضان کے سیزن میں دو کام کر سکتے ہیں، نیکیاں بھی سمیٹ سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنی تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ بے شمار وہ بھائی جو ڈرگس میں مبتلا ہیں، نہیں چھوڑ پاتے ہیں، رمضان میں اگر وہ ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ مدد مل جائے گی۔ میں ذاتی طور پر ایسے بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے رمضان میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا، ڈرگ سے نجات مل گئی، بچ گئے۔ ایسے بھائی بھی جنہوں نے رمضان میں طے کر لیا کہ ہم فلاں فلاں غلطی کرتے تھے، ہم نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد پھر رمضان کے بعد انہوں نے کہا جی پھر حملہ ہو رہا ہے، پھر جی چاہتا کرنے کو، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جو 2-3 مرتبہ آپ اپنے آپ کو بچا لو، اور اب آپ کے ساتھ فائٹ چل رہی ہے، نفس اور شیطان آپ کو چاہتا ہے پھر وہ کریں، اور آپ یہاں سے اس کے ساتھ فائٹ کرو، میں نہیں ہونے دوں گا۔ 2 یا 3 مرتبہ جب آپ کر لو گے اس کے بعد، اور روزہ کس طرح سے انسان کا علاج بنتا ہے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے جوانوں جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر لینا، اے جوانوں جتنا جلدی ہو سکے نکاح کرنا۔ بخاری میں حدیث ہے، یا معشر الشباب، اے پیارے جوانوں، اے میرے پیارے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج، جو آدمی گھر بسانے کے قابل ہو گیا، یعنی رکاوٹیں دور ہوگی، فوراً نکاح کر لینا، خامخواہ اپنے آپ کو لٹکا کر مت رکھنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم فلاں فلاں گناہ سے بچ جاؤ گے۔ ان گناہوں کی ڈیٹیل اللہ کے نبی نے بیان فرما دی وہاں، وہ دو گناہ ہیں جو انسان کے جسم کے 2 پارٹ سے ہوتے ہیں، ایک آنکھ اور ایک خاص پورشن۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ الفاظ ہیں۔ انسان کے جسم کی یہ 2 اعضاء زیادہ ہی ٹھیک۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جو روزہ نہیں، جو شادی نہیں کر پا رہا ہے، کچھ بھی رکاوٹیں ہیں، بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، یا سماجی رکاوٹیں ہیں یا گھریلو رکاوٹیں ہیں یا جسمانی یا روزگار کی رکاوٹیں ہیں، تو پھر کیا کرو گے تم؟ گناہوں سے بچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ روزے بہت زیادہ رکھنا۔ فعلیک بالصوم، روزے رکھو، فإنہ لہ وجا، تمہاری نفسانی چاہت اور تمہاری جنسی آگ کو یہ روزے جو ہیں وہ توڑ کر کے رکھ دیں گے اور تم گناہ سے بچ جاؤ گے۔ چنانچہ اب نہیں مجھے معلوم ہے وہ لڑکا کہاں ہے، لیکن یہیں سے نگر کا لڑکا یورپ میں تھا، اور بار بار وہ کہتا تھا، فون کرتے رہتے تھے، کہنے لگا جناب جب بھی مجھے یہ برے خیالات ابھرتے ہیں میں روزہ شروع کر دیتا ہوں، 3-4 دن روزہ رکھتا ہوں، کبھی ہفتے بھر روزہ رکھتا ہوں، سارے برے خیالات نکل جاتے۔ غیر شادی شدہ نوجوان لڑکا یورپ جرمنی میں تھا، مشہور شہر ہے فرانکفرٹ، وہاں وہ تھا۔ آج نہیں مجھے معلوم وہ کہاں ہے، کیونکہ بہت دنوں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ جی میں نے سنا ہے اور میں اس پر عمل کرتا ہوں اور میں ثبوت اس بات کا ہوں۔ تو غرض یہ کہ روزہ اللہ کی بہت بڑی عنایت اور بہت بڑی رحمت ہے۔ شوق و ذوق کے ساتھ روزے رکھنے بھی ہیں اور روزوں کو خراب ہونے سے بچانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو روزوں کی پابندی اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار انسانوں کی تحقیقات ہیں کہ روزوں کے نتیجے میں انسان کی کتنی بیماریوں کا ایک کامیاب علاج ہوتا ہے۔ ذاتی تجربات بھی ہیں، تحقیقات بھی ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی تحقیقات ہیں، حکیموں کی بھی تحقیقات ہیں، مسلمانوں کی بھی ہے، غیر مسلموں کی بھی ہے۔ جسمانی بیماریوں میں کتنی بیماریوں میں روزہ فائدہ مند ہے، اور اخلاقی کتنی خرابیوں کا علاج روزہ کامیاب ہے۔ اب اگر ہم روزہ رکھنے کے باوجود فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو یہ علامت اس بات کہ ہمارے روزے میں کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے نماز کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نماز تم کو برائیوں سے روک دے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تم کو تمام منکر فحش کاموں سے روک دے گی۔ اگر ایک انسان مکمل نمازی ہے اور اس کے باوجود وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، اس کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں، اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے، وہ فحش کاموں سے نہیں بچ پا رہا ہے، وہ اگر راتوں کو موبائل میں گندی چیزیں، غلط چیزیں دیکھ رہا ہے اور ادھر سے نماز پڑھنے کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، یہ اگر دکان پر بیٹھ کر کے فراڈ کر رہا ہے اور اس کو کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، یہ آفس میں بیٹھ کر کے رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، یہ بڑے بڑے سکنڈل کر رہا ہے، ادھر سے تسبیح پڑھ رہا ہے، وظائف بھی پڑھ رہا ہے، اوراد بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ان تمام میں کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ جناب اگر میں ایک دوائی کھا رہا ہوں اور دوائی کھانے کا جو مجھے ڈاکٹر کہتا ہے یہ فائدہ ہوگا، فائدہ نہیں ہو رہا ہے،
تو یا تو دوائی جو ہے وہ اوریجنل نہیں ہے یا ایکسپائر ہے یا دوائی مجھے برابر نہیں آ رہی، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے یہ دوائی آپ کھائیں گے اور یہ ہوگا، اور وہ ہو ہی نہیں رہا ہے، اور دوائی میں کھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دوائی میں کچھ ہے اور یا پھر میری باڈی میں کچھ ہے۔ بس سیم اسی طرح سے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے تمہیں تمام فحش اور برے کاموں کی نفرت ہو جائے گی، اور اگر میں سالہ سال سے نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب میری نماز میں کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی اچھی طرح سے ہو تو انسان برائیوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ جواب یقیناً ہوتا ہے، یقیناً ہو، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے، اور اللہ کا اعلان ہے تو ایسا ہوگا۔ ایک زمانہ ہے جی چاہتا ہے عورتوں کو دیکھیں، اور خاص طور پر جب آج کے زمانے میں تو مردوں کا مشکل ترین امتحان یہی ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ننگی ہو کر، فیشن کے کپڑے پہن کر اور طرح طرح کے سیکنڈ ٹائٹیں پہن کر کے، اور لڑکیاں مرد بنیں گے، مرد عورتیں بنتی ہیں، مردوں نے ہیئر بینڈ لگانے شروع کیے، عورتیں جو ہیں وہ پتلون پہن رہی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں گویا عورتیں دعوت دے رہی ہمیں دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون نے اسلام قبول کیا تھا یورپ میں، اس کے شوہر پہلے سے مسلمان تھے، اب اس کے ساتھ نکاح ہوا، شوہر زیادہ دیندار نہیں تھے، تو جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس نے کھٹ سے پردہ پہننا شروع کیا۔ شوہر کو اعتراض تھا کیونکہ شوہر ابھی انکمپلیٹ مسلمان تھا وہ نسلی مسلمان، وہ پہلے سے مسلمان تھا، بیوی مسلمان بن گئی، اور جو لوگ مسلمان بنتے ہیں وہ بالکل 100% مسلمان بنتے ہیں، اکثریت ان کی ایسی ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے دین قبول کیا، ہم ایک ایک چیز کو فالو کریں گے۔ شوہر بار بار کہتے تھے پردہ وردہ کیا ہے، تو ایک دن اس خاتون نے کہا دیکھیے صاحب، پردے کے بارے میں، برقعے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے وہ ہیں، آپ تو پہلے مسلمان ہیں، میں تو ابھی مسلمان بنی ہوں، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، پردہ کر کے ہم مردوں کو گناہوں سے بچا رہے ہیں۔ شوہر کہنے کا تم نے اتنی قیمتی بات کہی ہے، یہ تو ہمارے ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا کہ واقعتاً ہماری بیویاں، ہماری عورتیں، جب وہ پردہ کرتے ہیں تو گویا مردوں کو برائی سے بچا رہی ہے، اور اگر وہ فیشنی کپڑے پہن کر کے، بہت زیادہ میک اپ کر کے، اس کا مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ تم گناہ کرو، ہمیں دیکھو اور گناہ کرو۔ کاش یہاں کی عورتوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ فیشنی کپڑے پہن کر کے وہ مردوں کو گناہ گار ہونے سے بچائیں، لیکن ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ مردوں کی کمزوری کیا ہے؟ عورتوں کو دیکھنا، اور عورتوں کی کمزوری کیا ہے؟ سونا، پیسہ اور کپڑے، یہ عورتوں کی مشہور کمزوری ہے۔ مردوں کی کمزوری ہے وہ عورتوں کو دیکھنا چاہیں گے، عورتوں کی کمزوری کیا ہے کہ ان کو سونا، کپڑے اور فیشن۔ تو یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے۔ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے نماز کیوں کارگر نہیں ہو رہی ہے؟ نماز میں کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے روزہ رکھا ہے، اس روزے کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ثبوت کیا ہے؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بار بار خیال آتا ہے یا اللہ بھوک بہت لگی ہے، کھانا موجود ہے مگر نہیں کھاؤں گا کیونکہ آپ نے منع کیا، یا اللہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے۔ اتفاق یہ ہو گیا کہ میں نے رات کو بھی بہت اچھا میٹ کھایا، صبح کو میں نے بہت مزیدار کھانا کھایا، اسپائسی کھانا، مرچوں والا کھانا، پانی پینا بھول گیا، اور مجھے صبح 8 بجے سے پیاس لگ رہی ہے اور منہ بالکل خشک ہے، ٹھیک ہے، مگر یا اللہ نہیں پیوں گا کیونکہ میرا روزہ خراب نہیں ہو۔ جو انسان یہ کر رہا ہے، یہی انسان رمضان کے بعد کہے یا اللہ میں نے تو رمضان میں آپ کے حلال کی ہوئی چیز سے پرہیز کیا ہے، رمضان کے بعد آپ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے کیوں پرہیز نہیں کروں گا؟